آئیے اس سیگمنٹ شامل کرتے ہیں حج قدم بقدم مدنی منع کے ساتھ۔ مبارک ہو، ماشاء اللہ، آپ حج کے لیے جا رہے ہیں۔ تیاری تو آپ نے کر ہی لی ہوگی، مگر میں بھی آپ کی کچھ مدد کرنا چاہتا ہوں۔ اتنے مقدس سفر پہ جا رہے ہیں آپ، اس کے حوالے سے کتابوں سے آداب سفر اور اس کی دعائیں پڑھ لیں۔ اپنے گھر والوں، رشتہ داروں، دوستوں و احباب سے ملاقات کریں، بالخصوص جو ناراض ہیں انہیں منائیں، راضی کریں، مالی معاملات حل کریں، جس کو دینا ہو دے دیں یا رعایت لے لیں، اور جس سے لینا ہے لے لیں یا مہلت دے دیں۔ مضبوط بیگ لیجیے گا، کیونکہ بیگ ہی سارے سامان کی حفاظت کرے گا۔ اشفاق بھائی، میں ذرا ان کو تفصیل سے بتا دوں۔ جی بالکل بتائیے۔ تو سنیے، آپ کے پاس ہوں گے 3 بیگ۔ ایک لگیج بیگ اس طرح کا ہوگا، یہ جہاز میں چلا جائے گا، آپ کے ساتھ نہیں ہوگا۔ ایک شولڈر بیگ اور ایک ہینڈ کیری۔ اگر یہ بیگ ہے تو یہ تو جہاز میں بھی چلا جائے گا اور آپ کے ساتھ بھی ہوگا۔ اس میں کچھ اپنی ضروریات کی چیزیں رکھ لیں، جیسے میڈیسنس ہو گئی اور کچھ بھی اپنی وغیرہ کھانے پینے کی چیزیں ویسی رکھ لیں۔ ہاں، اس بیگ میں ایسی چیزیں نہیں رکھیے گا جس سے آپ اس بیگ کو نقصان ہو، یا آپ کو جیسے ہوگا لائٹر، کینچی، نیل کٹر اور ایسی چیزیں نہیں رکھیے گا۔ اور ہاں، اگر آپ کی ڈائریکٹ فلائٹ نہیں ہے یعنی کنیکٹنگ فلائٹ ہے تو اپنے احرام کو لگیج بیگ میں نہ رکھیے، اس سے آپ کو بہت پریشانی ہو سکتی ہے۔ کیوں مفتی صاحب، میں نے ٹھیک کہا نا؟ جی بالکل آزمائش ہو سکتی ہے، ایسا ہی۔ مزید ایک چھوٹا بیگ گلے میں لٹکانے والا، اس طرح کا بیگ اگر آپ کے پاس ہے گلے میں لٹکانے والا، تو اس میں آپ ویزا، پاسپورٹ، چیزیں وغیرہ رکھ لیں، اور وہ آپ کے ہر وقت ساتھ بھی ہوگا۔ اور ہاں، بیگ کی زپ کھلی نہیں رہنے دیجیے گا، ورنہ ساری چیزیں نیچے گر سکتی ہیں۔ اور ایک بیلٹ اس طرح کا، اس میں آپ کی رقم بھی رکھی جا سکتی ہے۔ گھر سے نکلنے سے پہلے اپنے سامان کو ری چیک کر لیجئے، مثلا ڈاکیومنٹس، ویزا، پاسپورٹ اور دوائیاں رکھنا نہ بھولیے۔ اور یاد رہے کہ دوائیاں حاجی کیمپ میں دکھا کر سیل کروانی ہوں گی، اور یہ سارا کام کم از کم 1 دن پہلے کر لیں۔ محترم حجاج کرام، گھر سے نکلنے سے پہلے نفل پڑھیں، دعائیں دیں اور دعائیں لیجئے بھی۔ مجھے، مفتی صاحب اور اشفاق بھائی کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور یہ بھی طے کر لیں کہ احرام کہاں سے باندھنا ہے اور نیت کہاں سے کرنی ہے۔ حج کی 3 اقسام میں سے آپ نے کون سی نیت کرنی ہے، یہ امیر اہل سنت کی رفیق الحرمین کتاب میں پڑھ لیجئے۔ حج تمتع کرنے والا سب سے پہلے عمرے کی نیت کرے گا۔ اگر آپ کی فلائٹ براہ راست جدہ کی ہے تو آپ گھر سے بھی نیت کر سکتے ہیں، اور جہاز اڑنے پر بھی نیت کر سکتے ہیں۔ گھر یا ایئرپورٹ کے بجائے زیادہ آسانی جہاز بلند ہونے کے بعد نیت کرنے میں ہے۔ یاد رکھیے، میقات سے پہلے احرام کی نیت کر لیجئے۔ جب بھی حج یا عمرے کی نیت کی جائے، اس کے ساتھ ہی ساتھ لبیک یا اس کے قائم مقام پر بغیر نیت کے تو شروع ہی نہیں ہوگی۔ آئیے ہم سب مل کر لبیک پڑھتے ہیں، مگر 3 بار۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ جن کی فلائٹ براہ راست مدینہ منورہ کی ہے، وہ مدینہ منورہ کی میقات سے ہی احرام باندھ لیں گے۔ یاد رکھیے، جدہ ایئرپورٹ پہ آپ کو بہت دیر ہو سکتی ہے، اس لیے اپنی ہینڈ کیری میں کھانے پینے کی خشک چیزیں رکھ لیجئے، آپ کو آسانی ہوگی۔ مکہ مکرمہ کی آبادی نظر آتے ہی یہ دعا پڑھیں، اللہم اجعل لی بہا قرارا وارزقنی فیہا رزقا حلالا۔ اشفاق بھائی، آپ اس دعا کا ترجمہ بھی بتا دیجئے۔ اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ اے اللہ عز و جل، مجھے اس شہر میں برقرار رکھ اور اس شہر میں مجھے رزق حلال عطا فرما۔ ماشاءاللہ، بہت شکریہ۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، کعبہ شریف پہ جب پہلی نظر پڑے تو یہ 3 بار پڑھیں، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر،
اور اس کے بعد درود شریف پڑھیں اور دعا کریں۔ حج تمتع کرنے والے پہلے عمرہ کرتے ہوئے طواف و سعی کریں گے اور پھر اس کے بعد حلق یا تقصیر کر کے احرام کو کھول دیں گے۔ حج افراد اور حج قران والے اپنی تفصیل کے مطابق مناسک ادا کریں گے۔ اور مزید کن باتوں کا خیال رکھنا ہے یہ ہمارے مفتی صاحب بتائیں گے، آپ سلسلہ دیکھتے رہیے۔